الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا تیسواں پارہ اور اس کی سورۃ العصر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورۃ العصر کے بارے میں 4 بنیادی باتیں پہلے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی جب قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی سے لوح محفوظ میں اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کی شکل میں نازل فرمایا کرتے تھے، یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید کی اولین صورتوں میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں یا وہ آیات جو ابتدا میں نازل ہوئیں۔ گویا کہ یہ سورہ مبارکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔ دوسرے یہ کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو پہلی آیت ہے وہ صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ تیسرے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون اور مفہوم اور معانی کے اعتبار سے یہ قرآن کریم فرقان حمید کی جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے یہ کتاب مبین نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ تاکہ انسان نجات کو حاصل کر سکے، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا قرآن کریم فرقان حمید ایک درخت کی مانند ہے، اور یہ چھوٹی سی صورت
یعنی سورۃ العصر اس کا بیج ہے، اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہا ہے، اسی طرح سورۃ العصر میں پورا قرآن کریم فرقان حمید موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان میں سے دو حضرات یعنی دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سنایا کرتے تھے، اور یہی سبب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور و فکر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بلکہ ان کا تو ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس سورت کے سوا اور کچھ نہ نازل ہوتا تو یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چوتھی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ نہایت سادہ اور آسان ہیں۔ آپ اگر غور و فکر کریں سورہ مبارکہ میں بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار اور وہ ادب پارے قرار دیے جاتے ہیں جن میں مضامین اور معانی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایا ہوں، لیکن الفاظ نہایت آسان اور عام فہم ہو، ہر شخص اس کو سمجھ سکے، ان الفاظ کو ہر شخص سمجھ سکے، ہر شخص کے ذہن میں وہ الفاظ بیٹھ جائیں، اس کے دل میں گھر کر لیں، ایسے عام فہم الفاظ، ایسے ہی ادب پاروں کو سہل ممتنع قرار دیا جاتا ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اول تو پورا قرآن کریم فرقان حمید ہی عربی زبان کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے، اور کل کا کل ہی سہل ممتنع ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ سہل ممتنع کے اعلیٰ ترین مثال ہے، جس میں مضامین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ چھوٹی سی سورت 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ، لیکن ثقیل اور بھاری بھرکم الفاظ کہیں استعمال نہیں فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں تک کہ ایک عام اردو دان، ایک عام آدمی، اس کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ الفاظ اس شخص کے لیے بھی کوئی نامانوس نہیں ہے، ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکے یا روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال میں نہ ہوں، ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے اس سورہ مبارکہ میں، اور ہماری عام اردو بول چال میں وہ الفاظ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے اس میں اگر آپ غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں تو پہلا لفظ یا پہلی آیت وہ ہے والعصر، اور عصر کا لفظ ہماری جو عام بول چال جو ہے زبان میں ہماری ہر شخص بولتا ہے عموماً، عصر کا وقت ہو گیا، یا کہتے ہیں وہ اس کے ہم عصر لوگ ہیں، اور عصر حاضر، ایسے الفاظ ہم عام استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، گویا یہ ایسا ہے جیسے یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ پھر ایک لفظ ہے خسر،
والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کو دیکھیے، یہ لفظ جو ہے خسارہ، خسران، یعنی کسی کو اتنے پیسے خسارہ ہو گیا، کوئی خسارے میں جا رہا ہے، فلاں کی دکان خسارے میں جا رہی ہے، فلاں کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے. تو یہ عام الفاظ میں ہم اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اور بھی الفاظ، آسان الفاظ استعمال ہوئے. ایک ہے ایمان، عمل صالح، اور پھر ایک لفظ ہے حق اور ہے صبر. اگر ان الفاظ کو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے زبان میں اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ہی زبان کے الفاظ ہوں، اردو ہی کی زبان کے الفاظ ہوں. بعض حروف جیسے انا، لفی، الا اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صرف ایک لفظ، یعنی جو ایک لفظ ہے جو ذرا آپ کو مشکل لگتا ہے، وہ ہے تواصو. تواصو کا لفظ یہ بھی مشکل نہیں ہے، اگر اس میں غور و فکر کریں آپ تو یہ لفظ بھی مشکل نہیں ہے. ذرا یہ نامانوس ہے ہمارے ہاں دیکھیں، لیکن اس کا مصدر اگر آپ دیکھیں تو وہ وصیت سے نکلا ہے. تواصو جو ہے اس کا مصدر ہے وصیت، ہماری بول چال میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی بات آپ کو بتلاتا چلوں، وہ یہ کہ فہم قرآن کے بہت سے مراتب ہیں، جن میں سے اولین یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی کسی صورت یا آیت میں سے جو سبق یا لیسن پنہا ہو اسے اخذ کر لیا جائے اور اس سے بنیادی رہنمائی حاصل کی جائے. اسے خود قرآن کریم فرقان حمید نے تذکر بالقرآن کا نام دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید ہی کے الفاظ ہیں، اور اس اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید نہایت آسان کتاب ہے. اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو یہ کتاب مبین، یہ کتاب ہدایت نہایت آسان کتاب ہے. اگر ہم تسلی سے اس کو پڑھیں، اپنے ذہن کو کھول کر پڑھیں تو یہ نہایت آسان کتاب ہے. اس کے برعکس قرآن کریم فرقان حمید پر غور و فکر کرنے کی بلند ترین سطح وہ ہے جسے قرآن کریم فرقان حمید نے تدبر قرآن قرار دیا. یعنی یہ کہ ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے اور قرآن کریم فرقان حمید کے فلسفہ و حکمت کو اخذ کیا جائے. اس پہلو سے قرآن کریم فرقان حمید اگر ہم غور و فکر کریں تو اس پہلو سے قرآن کریم فرقان حمید مشکل ترین کتاب ہے، اور اس کے معانی کی تہ تک پہنچنا آسان کام نہیں. آج کی ہم جمعے میں سورۃ العصر کا مفہوم مقدم الذکر کے اعتبار سے قدر یہ تفصیل سے بیان ہوگا. ایک دو جمعے لگیں گے اس پر، تاکہ اس سورہ مبارکہ کی جو بنیادی تعلیم ہے اور اس کی جو اصل رہنمائی پوری طرح واضح ہو جائے، تاکہ سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے والوں کو مزید غور و فکر کے لیے اس سورہ مبارکہ سے رہنمائی حاصل ہو کہ یہ سورہ مبارکہ کس طرف رہنمائی کرتی ہے. سورہ مبارکہ ابتدا میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں. سادہ ترین الفاظ میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات پر مشتمل مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ابتدا میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ اس کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہوگا، والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں والعصر، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کل انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا۔ آگے اس کی تشریح بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سوائے ان کے، الا الذین آمنوا، پہلے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، ہر شخص خسارے میں ہے کائنات کا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگری بیان فرما دی، سوائے ان کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب ان کو منہا کر دیا، ایمان والوں کو، ان لوگوں سے جو خسارے میں ہیں، جو صاحب خسران ہیں، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت میں سے ہوں، وہ نبی پر ایمان لائے، لیکن یہ خصوصی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا، مزید کیٹیگری بیان فرمائی، الا الذین آمنوا کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر فرمایا کہ وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان لوگوں میں سے بھی ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، بہتر عمل کیے، وعملوا الصالحات، اور فرمایا کہ وتواصوا بالحق، اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، حق کی تلقین کی، حق کی تبلیغ کی، حق کا راستہ دکھاتے رہے، حق کہتے رہے، حق کہلواتے رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے، اور پھر فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ اس کا آسان ترجمہ ہے سورہ مبارکہ کا، کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور وتواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، یعنی حق کی وصیت کرتے رہے، حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے، حق کے بارے میں بتلاتے رہے، اور پھر صبر کی وصیت بھی کرتے رہے، وبشر الصابرین، صبر کے بارے میں بھی تلقین کرتے رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مکی دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم، جو تکالیف برداشت کی، یہ اس دور کی یہ ترتیب نزولی میں اس دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ صبر کریں۔ وبشر الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا تمہیں، اور اس میں پھر تم اس بھٹی میں سے تم کندن بن کر نکلو گے۔ وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح تکلیف برداشت کی، جس طرح مکی دور میں تکلیف برداشت کی، جس طرح ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، تپتی زمینوں پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا، کوئلے جلا کر ان کے جسم کی چربی پگھلائی گئی، یہ آپ نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، صبر کی تاکید بھی کرتے رہے۔ یہ بہت آسان صورت ہے، بہت آسان الفاظ ہیں سورہ مبارکہ میں، اور ذرا غور کیجئے کہ صاف نظر آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، سورۃ العصر میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کی آیات 3 ہیں، لیکن ان تینوں سے مکمل ایک ہی جملہ بنتا ہے۔ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ایک قاعدہ کلیہ، ایک رول بیان ہوا ہے، اور تیسری میں قاعدہ کلیہ سے ایک استثناء کا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ تینوں آیتیں مل کر ایک سادہ سی جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس سادہ سے فقرے کو جو ہے ابھی آپ ذہن نشین کر لیں، ذرا غور و فکر کریں، اور سوچ و بچار کے بعد 4 نتائج اخذ کریں۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل حاصل اور بنیادی سبق جو ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ بلکہ پورے قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔